خانوں سب سے پہلے تو جاپان میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کل ایک پروگرام کیا، ایک پروگرام ہم آج بھی کرنے جا رہے ہیں جاپان میں، اور اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. یہ انسانی حقوق کے حوالے سے پروگرام ہے، اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا، جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، میڈیا کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اور پورے ملک کو ایک کنٹرول جیسی صورتحال میں رکھا ہوا ہے. اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس انداز میں پاکستان کے پورے نظام کو جکڑ لیا ہے، اس کے خلاف ہم یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا، وہ اس کو ایک سنگین جرم سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے بھی ہوئے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی عوام بنے گی، اور پاکستان کی عوام کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. اب کتنا کچھ لیں گے لوگ، ایک حد سے زیادہ آپ نہیں دبا سکتے. عمران خان کی آواز کو دیکھیں کتنا دبایا گیا، جیل کے اندر بند ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے ذرا یہ بھی بتائیں کہ ایک لیڈر ہے، اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اسے باہر نہیں آنے دے رہے، اس کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دی، اس کی آواز کسی کو نہیں سننے دی. ذرا اس کی بھی شرعی حیثیت بتائیں نا، کس کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تو مولوی نہیں بولتے. اب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنا، اور قید تنہائی ایک ٹارچر ہے، یہ اقوام متحدہ نے کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے، اور یہ ٹارچر عمران خان پہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹارچر ختم کیا جائے، یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے جانے مانے وکیل ہیں انسانی حقوق کے، ان کا بھی یہ جیرڈ جینسر، ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا انسانی حقوق کے حوالے سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ اقوام متحدہ میں درخواست دائر کی گئی ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ جو یہ نظام کر رہا ہے، اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کیا گیا، کسی حکمران کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پاکستان کی بدنامی بڑھتی جائے گی، اور پاکستان میں استحکام نہیں آنا. اس طریقے سے جیسے آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، اس طریقے سے جیسے آپ نے ڈنڈا چلایا ہوا ہے، اس طریقے سے کبھی بھی کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. حسینہ واجد فارمولے پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ وہی ہوا نا جو بنگلہ دیش میں سب نے دیکھا. تو اسی فارمولے کے ساتھ آپ پاکستان میں ڈیفرنٹ نتائج کیسے لے آئیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ممکن. تو ایک یہ کہانی سنائی گئی ہے کہ فیض حمید کو سیاست میں مداخلت پر سزا ہوئی، نہیں ہوئی جناب. یہ رستہ پاکستان کے جرنیل نہیں کھولنا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ رستہ کھل گیا تو پھر باری باری سب کی باری. تو یہ باری ابھی تک تو نہیں آ رہی. اچھا ایک اور چیز ہے کہ 9 مئی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا اس سارے مقدمے میں، کچھ نہیں تھا. 9 مئی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ سوال پوچھا جانا چاہیے ان سارے دانشوروں سے یا ان سارے ٹاؤٹوں سے جو یہ ٹی وی چینلز پہ آ کر بیٹھ کے دعوے کرتے رہے کہ جناب فیض حمید گواہ بن گیا، فیض حمید فر بولتا ہے، وہ ایک ایسا طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے، کوئی کہانی. فیض حمید نے جناب فلانی چیزیں بتا دی، بڑے بڑے راز افشا ہو گئے. کیا ہے جناب؟ نتھنگ. میری فیض حمید کے وکیل سے بات ہوئی، نتھنگ. میری دیگر سورسز سے بات ہوئی، کچھ بھی نہیں. گونگلوؤں سے مٹی جاڑی، اس کو سزا دے دی. اور ان ساروں کو پہلے ہی پتا تھا یہ سزا ہونی ہے، اور اس کے بعد یہ سزا ختم بھی ہونی ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے. یہ چلنی بھی کوئی نہیں. آپ کچھ عرصہ انتظار کریں، پھر آپ یہ دیکھیں گے. دیکھیں اصل معاملہ جو مطالبہ ہر پاکستانی کا ہے وہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ فیض حمید کو سیاست اور صحافت اور پاکستان کی حکومت میں مداخلت کرنے پہ سخت سے سخت سزا دی جائے، باقاعدہ اناؤنس کی جائے، اس کے الزامات قوم کے سامنے رکھے جائے، اور پھر یہ رستہ کھولا جائے تاکہ فیض حمید کے بعد آنے والے اور اس سے پہلے جانے والے ان تمام لوگوں کو سزائیں دی جا سکے. یا پھر حل وہی ہے، خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جناب آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک بنا دیں، اس میں جس نے جو کیا وہ سارا قوم کے سامنے لایا جائے. دیکھیں نا نواز شریف کو پاکستان سے باہر کس نے بھیجا؟ بتائیں نا. میاں صاحب اب آئے نا، آگے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ میں پاکستان سے باہر کیسے گیا تھا، یہ جعلی پلیٹلیس کی رپورٹیں کیسے بنی تھی. میں نے اس دور میں چیلنج کیا تھا، میں اب تک اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میاں صاحب جب پاکستان سے باہر گئے تھے برطانیہ، جب جہاز میں چڑھے تھے تو تھوڑے سے پلیٹلیس تھے، جب برطانیہ میں اترے تھے بالکل ٹھیک تھے. یہ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا جو برطانیہ میں تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب وہ رپورٹ پبلک کر دیں نا کہ یہ کیسے پلیٹلیس تھے جو پاکستان سے جہاز میں چڑھتے ہوئے بہت تھوڑے سے تھے، اور جیسے ہی برطانیہ میں جہاز سے اترتے ہیں تو یہ 2 لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا جادو؟ یہ میاں نواز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا کہ انہیں جعلی پلیٹلیس رپورٹیں بنا کر پاکستان سے نکالنے والا کون تھا جب ڈی جی ISI فیض حمید تھا.
نواز شریف صاحب بتائیں کہ جیل کے اندر ان کو تمام تر سہولیات کون دے رہا تھا؟ نواز شریف صاحب بتائیں کہ جیل کے اندر ان کی فیملی کے معاملات کو سارا ان کے ساتھ سیٹل کون بیٹھ کر رہا تھا؟ بتائیں نا. چلیں یہ نہ بتائیں، یہ بتائیں کہ شہباز شریف نے کس سے مشاورت کر کے اپنی کابینہ کے نام بھی تیار کر لیے تھے؟ جب عمران خان کی حکومت آ رہی تھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ عمران خان کے بجائے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. تو شہباز شریف نے جب اپنی کابینہ کے نام فائنل کیے تو شہباز شریف نے ایکچولی کس کو انٹرویو دیا تھا اور کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ ذرا یہ شہباز شریف صاحب بتا دیں. ہے اگر ان کے پاس جواب تو بتائیں نا. تو ناظرین ایک ایک کر کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی. یہ فیض حمید کو کوئی یہ احتساب نہیں ہو رہا. اگر احتساب ہوتا تو وہ نظر بھی آتا. اس کے حقائق قوم کے سامنے رکھے جاتے، اس آدمی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لہذا اس آدمی کے ساتھ یہ ہو گیا. کچھ بھی نہیں، صرف ایک پریس ریلیز ہے. آپ فیصلہ جاری کریں، قوم کو پڑھنے دیں، پتہ چلے. لائیں نا سیاست میں اس کی مداخلت کے ثبوت، تاکہ پتہ چلے کہ نواز شریف کو کیا ملا، شہباز شریف کو کیا ملا، عمران خان کو کیا ملا، بلاول کو کیا ملا، زرداری کو کیا ملا. لائیں، ہر چیز سامنے لا کر رکھ دیں، مزہ آ جائے گا پاکستان کو بھی. ناظرین بی بی سی نے بھی تصدیق کر دی، کیونکہ حکومت کہہ رہی تھی شہباز شریف کو پیوٹن کا انتظار نہیں کرنا پڑا. اس طرح کے معاملے پہ نا شہباز شریف صاحب کو ہلکا سا اعتراض کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے معاملے پہ شہباز شریف صاحب کو ہلکا سا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے. یہ کرنے کی بجائے خاموشی سے انہوں نے جا کے ملاقاتیں کر لی، اور انہیں لگا کہ چلو ہم غریب لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی ہو گیا. ایٹمی قوت ہے پاکستان، لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی تصویریں بنا کے آگے آگے ٹر کے 1% کی یہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں لا سکتے. یہ پیوٹن ہے جس دن اس نے جنگ شروع کی تھی، عمران خان سے 3 گھنٹے الگ میں ملاقات کی تھی. یعنی آج اس کے ملک نے جنگ شروع کی ہے، اس نے حملہ کیا، اور وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر 3 گھنٹے 1 on 1 ملاقات کر رہا ہے. یہ پیوٹن تھا، اور یہی پیوٹن ہے. شہباز شریف صاحب آدھا گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں. اب روسی اخبارات بھی لکھ رہے ہیں، بی بی سی بھی اس کی کنفرمیشن دے رہا ہے ان اخبارات کی. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں. اور نظام کیسے چلا رہے ہیں؟ ظلم کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. یعنی ابھی جو الیکشن ہوا سپریم کورٹ بار کا، اس الیکشن کے اندر دیکھیں نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ لینے والے جو وکیل رہنما تھے وہ بڑی تعداد میں بک گئے، موجیں لگ گئی. یعنی جنہوں نے ووٹ لیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر، عمران خان صاحب کا نام لے کر جنہوں نے ووٹ لیا، جنہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکلا قیادت لے کر آئی تھی آگے، ان میں سے بہت سارے بک گئے. سوشل میڈیا پہ ان کی فوٹو میں بھی آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس نے اتنے کروڑ لیا، اس نے اتنے کروڑ لیا، اس نے اتنا پیسہ لیا، اس نے یہ فائدہ لیا، اس کے خلاف یہ کیا گیا. تو دیکھیں بک گئے. جب وکلا جیسے پڑھے لکھے لوگ جن کا قانون کا کام ہے، جنہوں نے ملک میں رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے، ایک وکیل تھا جس نے پاکستان بنایا تھا، ایک عظیم شخصیت. پاکستان میں لڑائی یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ ایک طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر جو عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو تنقید کرتی ہے وہ تنقید بند ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں میں بھی سارا دن میں دیکھتا ہوں جو نہیں ہونی چاہیے. میں نے کئی دفعہ ہر جگہ جاتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اور ظالم کو جو ہے وہ آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. یہ گالم گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیریٹو کو نقصان ہوتا ہے. یہ جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں یہ الٹا نقصان پہنچاتا ہے. بہرحال دوسری جانب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے. یہاں پہ دونوں کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ ظلم اور جبر بند کریں، ہم تنقید بند کر دیں گے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے نہیں جی، آپ عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں میں تنقید بند کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے. یہاں پہ ان کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. اب اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو آپ ساتھ رکھ دینا تو میں ایک چیز آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو موجودہ رجیم ہے اس میں سب سے زیادہ طاقتور تو عاصم منیر صاحب ہے. عاصم منیر کے بارے میں اس وقت جو سب سے سخت پاکستان میں موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ عمران خان صاحب کا ہے. یہ آپ کلیئر کر لیں کہ کوئی شخص بھی عمران خان صاحب کے موقف کے آدھ تک بھی نہیں پہنچ سکا جو عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ تحریک انصاف کی کہانی. سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس جو نون لوگ ہیں، جنہیں لوگ جانتے ہیں اور جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، جنہیں پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے، وہ بھی جب تنقید کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کے خلاف تو وہ عمران خان صاحب کی تنقید کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، یا عمران خان صاحب جو نیریٹو دیتے ہیں وہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، یا پھر وہ ظلم اور جبر کے خلاف رد عمل دیتے ہیں. اچھا، یہ جو ان نون اکاؤنٹس ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا کہ یہ ایکچولی کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون لوگ ہیں ان کے پیچھے، اور وہ بیچاروں نے اپنے آپ کو چھپایا بھی بعض لوگوں نے اس لیے ہوا ہے. ان میں کئی بیچارے ہیں، کئی بڑے ظالم بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، انہوں نے اسی وجہ سے چھپایا ہوا، اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں، یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ گند ہے، یہ اچھالا جا رہا ہے.
لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا چلا رہے ہیں وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی تنقید کی روشنی میں کرتے ہیں. تو اصل میں اگر کسی نے معاملہ کرنا ہے تو وہ عمران خان صاحب سے کرنا ہے, اور یہ معاملہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے جا کے, اور موجودہ حکمرانوں نے ساتھ جا کے بیٹھ کے کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی 4-5 بندے مل کر بیٹھ جائیں. اب لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب راضی نہیں ہوں گے بیٹھنے کے لیے, باقی لوگ بیٹھ جائیں گے. تو یہ فیصلہ عمران خان نے یا موجودہ رجیم نے کرنا ہے. موجودہ رجیم اگر سنجیدہ ہوتا, دیکھیں یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے یا جو پاکستان سے باہر موجود لوگ ہیں وہ بات ہونے نہیں دینا چاہتے, تو اگر عمران خان صبح بیٹھ جائیں بات چیت کرنے کے لیے تو کون ہے جو کہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ بتائیں نا, پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بتائیں جو یہ کہے کہ عمران خان کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. کوئی ذہنی مریض ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے. مجھے تو نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آفیشیل سوشل میڈیا یا جو لوگ پاکستان سے جرنلسٹ باہر آ گئے ہیں کوئی بھی یہ کہے گا کہ عمران خان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو سب کہتے ہیں کہ جنگوں کا فیصلہ بھی ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے. تو عمران خان کو اور باقی لوگوں کو اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے تو بات کر کے کوئی مسئلے کا حل نکال لیں. اگر عمران خان نے بات نہ کرنی ہوتی تو پچھلے سال مذاکرات شروع نہ ہوتے, اور جب پچھلے سال مذاکرات ہوئے تو سب نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے یار عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں تو کوئی نتیجہ نکلے گا یا یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو وہ ایکسپوز ہو گئے, نتیجہ نکلا ہی نہیں. دیکھیں دراصل یہ ایک واردات ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے. کوئی بھی مذاکرات عمران خان سے کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو عمران خان اور بشرا بی بی کو اس وقت سزائیں نہ سنائی جا رہی ہوتی. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو بیرون ملک جو صحافی موجود ہیں یا دیگر لوگ موجود ہیں انہیں اس وقت سزائیں نہ سنائی جا رہی ہوتی. 85 سال کی سزائیں انہوں نے دے دی. پھر جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے لگاتار, جو پروپیگنڈا لگاتار کروایا جا رہا ہے, یہ نہ کروایا جا رہا ہوتا. فیض حمید والے بیان کے بعد علی اشفاق کا لہسن معطل ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی قید تنہائی, اس کو آپ غور کریں. اگر مخلص ہوتے مذاکرات میں تو اس وقت عمران خان کی کم سے کم اچکزئی صاحب سے, بیرسٹر گور صاحب سے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے یا ایسے لوگوں سے ملاقات کروا دیتے جن لوگوں کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کم سے کم یہ سمجھتی ہے کہ معاملہ فہم لوگ ہیں, یہ معاملہ آگے حل ہونے کی طرف جائے گا. لیکن کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے, نہ کوئی یہ کرنا چاہتا. میری دانست میں یہ میرا انالیسز ہے. یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان نہیں چاہ رہا مذاکرات کرنا, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات کرنے جائے گا تو وہ بات کر لیں گے, لیکن بات چیت ہوگی کن شرائط میں, یہاں معاملہ پھنس جاتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے, یہ عوام نے بنائی نہیں, یہ زبردستی لا کر بٹھائے گئے ہیں لوگ. آپ نیا الیکشن کروا لیں یا پھر آپ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کریں, یعنی کوئی انصاف کی بات کر لیں نا, کوئی ڈیموکریسی کی بات کر لیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں, کوئی کسی قسم کی آپ نے سیاست نہیں کرنی, کوئی لڑائی آپ نے نہیں کرنی, آپ کے لیے ہم رستے آسان کر دیں گے, حکومت کو اس کی مدت پوری کرنے دیں. دوسری کہانی یہ ہے اب یہاں پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے. باہر بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, کسی کے پاس نہ یہ اختیار ہے, نہ کوئی میرے خیال میں یہ چاہے گا کہ وہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان ان سے کنٹرول, عمران خان کا سوشل میڈیا ہے, لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, لوگ عمران خان کی بات سنتے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ میں آج مذاکرات شروع کرتا ہوں اور ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے, آؤ بیٹھو کوئی رستہ نکالتے ہیں, تو سب کی عزت بچ جائے گی. لیکن یہ لوگ یہ چاہتے نہیں, یہ ان کا پلان نہیں ہے. یہ صرف دکھا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن مذاکرات میں سنجیدگی کسی کی نہیں ہے. اب سہیل بڑائے جیسے لوگ جو ہر دور کے ڈکٹیٹر کے مداح سرا رہے ہیں, ہر دور کا ڈکٹیٹر, جس دور میں جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے, جو فوجی چیف آیا, یہ ہمیشہ اس کے مداح سرا رہے ہیں. آپ اٹھا کر سہیل بڑائے کی ساری تحریریں اور ساری زندگی کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, ان کی آپ ساری زندگی کی صحافت اٹھا کے دیکھیں سہیل بڑائچ کی, یہ جرنیلوں کے حق میں ہی رہے ہمیشہ, جب تک جرنیل طاقت میں رہا. یہ ایسے وارداتی ہیں اس طرح کے لوگ, یہ جب بھی دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ جرنیل کا برا وقت آ گیا یا اس جرنیل کو اب گڈ بائی کرنے کا وقت آ گیا, تو یہ کچھ تھوڑا بہت اس کے خلاف کھڑے ہو کے انقلابی بن جاتے ہیں. یہ عاصم منیر کا برا وقت آئے گا نا تو یہ اس کے خلاف بھی لکھنا شروع ہو جائیں گے. یہ جنرل باجوہ کے خلاف اب لکھ دیتے ہیں, اکثر بات کر دیتے ہیں. جب تک وہ اقتدار اور طاقت میں تھا اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ غلط نیگیٹو نہیں کیا. یہ وقتی طور پہ انقلابی بنتے ہیں فور دا ٹائم بینگ, اور وہ اس لیے بنتے ہیں کہ اب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ والا ڈکٹیٹر یا یہ والا جرنیل جانے والا ہے, اس کے خلاف تھوڑا بہت بول دیتے ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی یہ مداح سرائی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. آج کل یہ ایک نیا چورن لے کر آئے ہیں جناب کہ قومی حکومت کی تشکیل, اب یہ اس کی کہانیاں سنا رہے ہیں, قومی حکومت بنے گی. قومی حکومت کا مطلب ہے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ساروں کو اکٹھا کر کے حکومت بنا دو.